يا نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى کہ 8 ذی الحجہ کو مینا میں 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں تاریخ کی فجر۔ بعض اوقات 8 تاریخ کے بجائے 7 تاریخ کو ہی مینا لے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں 7 تاریخ کو مینا روانہ ہونے سے پہلے احرام باندھ لیں۔ 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، 9ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوں گے۔ عرفات پہنچتے پہنچتے دوپہر ہو جائے گی۔ وقوف عرفات جو کہ فرض ہے، اس کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان میں حاضری حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ جو شخص میدان عرفات میں حاضر نہ ہوا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ نمبر 1، وقوف کی نیت سے غسل کر لیں۔ اگر آسانی سے ممکن ہو تو وقوف عرفہ کی نیت سے غسل کر لیں، غسل کرنا سنت ہے۔ میدان عرفات میں جو مسجد نمرہ ہے، اس کے امام صاحب 9ویں تاریخ کو ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر ہی کے وقت میں ایک ساتھ پڑھائیں گے۔ جو حجاج اکرام مسجد نمرہ میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کو یہ دونوں نمازیں اکٹھی ملا کر پڑھنی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص مسجد نمرہ کے امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، بلکہ وہ اپنی نماز اپنے خیمے میں اکیلا یا علیحدہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس صورت میں وہ دونوں نمازیں اکٹھی ملا کر نہیں پڑھے گا۔ تیسری بات یہ کہ وقوف عرفہ جو کہ فرض ہے، اس کا وقت 9ویں تاریخ کو زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس میں توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، دعائیں مانگیں، درود شریف اور تلبیہ پڑھیں اور یہ عمل مسلسل جاری رکھیں۔ عصر کا وقت ہونے پر عصر کی نماز باجماعت پڑھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت عرفات کے میدان میں انتہائی قیمتی وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ الہ زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اگر زیادہ دیر کھڑے نہ ہو سکیں تو جتنی دیر کھڑے ہونا ممکن ہو کھڑے ہو کر اور پھر بیٹھ کر دعائیں مانگیں۔ یہ عمل مسلسل مغرب تک جاری رکھنا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں غروب آفتاب تک ٹھہرنا ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کا اونٹ گم ہو جائے تو وہ اس کی تلاش کے لیے غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے باہر نہ جائے، اور اگر کوئی شخص باہر نکل گیا ہے اور غروب آفتاب سے پہلے اندر واپس نہیں آیا تو اس پر ایک دم یعنی ایک جانور ذبح کرنا واجب ہوگا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اگرچہ عرفات کے میدان میں سورج غروب ہو گیا اور مغرب کا وقت ہو گیا، لیکن آج مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر اسے عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ عرفات کی حدود میں وقوف کرنا فرض ہے۔ بعض حجاج جو انفرادی طور پر حج کرتے ہیں، اسی طرح بعض معلم اپنی کسی ضرورت، مجبوری یا نادانی کی وجہ سے بعض حاجیوں کے خیمے حدود عرفات سے باہر لگا دیتے ہیں، حالانکہ عرفات کی حدود کے اندر وقوف کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی حاجی بالکل بھی عرفات کے میدان کے اندر نہیں آیا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب پڑھیں، بغیر عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ وہاں پر پہنچ کر اگر عشاء کا وقت ہو گیا ہو تو مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ملا کر پڑھیں، چاہے تنہا نماز ادا کریں یا جماعت سے، یہاں بہر صورت ملا کر پڑھنا واجب ہے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کرنے سے پہلے اذان ہوگی، پھر تکبیر اور پھر مغرب کے فرض، پھر عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ پڑھیں، پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں، اس کے بعد عشاء کی سنتیں پڑھیں اور پھر وتر پڑھیں۔ صرف ایک اذان ہوگی اور ایک مرتبہ تکبیر ہوگی۔
مزدلفہ میں ٹھہرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کچھ دیر آرام کرے، پھر آخری شب میں بیدار ہو جائیں۔ آج کی رات سونے کی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور رونے کی ہے۔ جب صبح صادق ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ صبح صادق ہو چکی ہے تو اول وقت میں فجر کی اذان اور باجماعت فجر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ فجر کی نماز کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کریں، دعائیں مانگیں، درود شریف و تلبیہ پڑھیں۔ یہ وقوف مزدلفہ کہلاتا ہے جو واجب ہے۔ اس کا وقت صبح صادق سے شروع ہو کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ مزدلفہ میں ایک کام مستحب ہے، وہ یہ کہ مزدلفہ سے 70 کنکریاں چن لیں۔ کنکریاں چنے کے دانے کے برابر، کھجور کی گٹلی جیسی ہوں، زیادہ بڑی نہ ہوں۔ 10 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہے اس میں مزدلفہ میں فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک وقوف کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ 10ویں تاریخ کو مینا میں صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، ایک ایک کر کے کنکری ماریں۔ کنکری دانے ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑیں اور تکبیر پڑھ کر ماریں۔ تکبیر یہ ہے: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغمن للشیطان ورضن للرحمن۔ اگر پوری تکبیر یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر کنکری مارے۔ کنکریاں خود جا کر مارنا واجب ہے۔ کسی دوسرے شخص سے کنکریاں مروائیں تو اس کا یہ عمل پورا نہیں ہوگا، اس کے ذمے واجب باقی رہے گا اور ایک دم دینا پڑے گا۔ ہاں اگر کمزور مردوں اور خواتین کو دن میں کنکریاں مارنا دشوار ہو رہا ہو تو وہ رات کو مغرب یا عشاء کے بعد یا درمیانی شب میں صبح صادق ہونے سے پہلے کنکریاں مار سکتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی مرد یا عورت ایسا بیمار یا کمزور ہو کہ وہ کھڑے ہو کر نماز بھی نہ پڑھ سکے، یا کوئی شخص اپاہج، ہاتھ پاؤں سے معذور ہو یا اندھا نابینا ہو تو اس کی طرف سے دوسرا آدمی کنکریاں مار سکتا ہے۔ 10ویں تاریخ کا دوسرا کام قربانی کرنا ہے۔ یہ حج کی قربانی اور دم شکر کہلاتی ہے۔ آپ اسی نیت سے یہ قربانی کریں۔ 10ویں تاریخ کا تیسرا کام سر کے بال منڈوانا یا کٹانا ہے۔ مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سر کے بال منڈوا دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منڈوانے والوں کے لیے کئی بار دعا فرمائی، لیکن اگر کسی کے بال لمبے اور پٹے ہوں تو وہ ان میں سے ایک ایک پورے کے برابر بال کٹوا سکتا ہے۔ سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے کے بعد وہ تمام پابندیاں ختم ہو گئی جو احرام باندھتے وقت لگی تھی۔ صرف ایک پابندی ابھی باقی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بیوی ساتھ ہے تو اس سے کوئی شہوت کی بات اور حق زوجیت ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لیں۔ بال کٹوانے کے بعد غسل کریں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگائیں اور طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ 10ویں تاریخ کو یہ تینوں کام ترتیب سے کرنے واجب ہیں۔ نمبر 1 بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، نمبر 2 قربانی کرنا، نمبر 3 سر کے بال منڈوانا۔ اگر اس ترتیب کو کسی شخص نے بدل کر آگے پیچھے کر دیا تو دم واجب ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے قربانی کی جائے پھر سر منڈوایا جائے۔ 10ویں تاریخ کا چوتھا کام طواف زیارت ہے۔ یہ طواف زیارت حج کا دوسرا بڑا رکن ہے۔ طواف زیارت کرنے کے لیے اسی طرح طواف کریں۔ طواف زیارت ادا کرنے کا وقت 10 ذی الحجہ کے طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے تک رہتا ہے، لیکن جیسے سہولت ہو ویسے کیا جائے۔ 10 یا 11 ذی الحجہ کے اندر طواف زیارت کر لیں، 12 کا رزق نہ لیں تو بہتر ہے۔ طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کرنی ہے۔ اس کے اعمال بھی ویسے ہی ہیں جیسا کہ عمرے میں ادا ہوتے ہیں۔ طواف زیارت اور حج کی سعی کرنے کے بعد واپس مینا آ جائیں، بلا ضرورت مکہ مکرمہ نہ ٹھہریں
البتہ اگر نماز کا وقت قریب ہو تو حرم شریف میں نماز پڑھنے کے بعد منا روانہ ہو جائیں۔ منا کی یہ راتیں ذکر اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی راتیں ہیں، توبہ اور استغفار کی راتیں ہیں، اس لیے ان راتوں کو غفلت میں نہ گزاریں۔ 11 ذی الحجہ کو صرف ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ آج تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ البتہ کنکریاں مارنے کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا، لہٰذا اگر کسی شخص نے زوال سے پہلے کنکریاں مار لی تو وہ کنکریاں ادا نہیں ہوں گی۔ پہلے چھوٹے شیطان کے سامنے آ کر 5-6 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں اور کنکری کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان پکڑیں اور کنکری مارتے وقت تکبیر کہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغمن للشیطان ورضن للرحمن، اور ایک ایک کر کے ستون جو آج کل دیوار نما شکل میں ہے کہ جڑ میں کنکریاں مارے۔ کنکریاں اس حوض کے اندر گرنی چاہیے، اگر کوئی کنکری اس حوض کے باہر گر گئی تو وہ کنکری ادا نہیں ہوگی، اس کی جگہ دوسری کنکری مارے۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد ستون سے ذرا دور ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد درمیانے شیطان کی طرف چلیں، وہاں پہنچ کر اس کو بھی اسی طرح تکبیر کہتے ہوئے 7 کنکریاں ایک ایک کر کے مارے۔ کنکریاں مارنے کے بعد ایک طرف ہٹ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد بڑے شیطان کی طرف آئیں اور اس کو بھی اسی طرح تکبیر کہتے ہوئے 7 کنکریاں ماریں، لیکن بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی، بلکہ کنکریاں مارنے کے بعد نکلتے چلے جائیں۔ تینوں شیطانوں کو ترتیب وار کنکریاں مارنا سنت ہے، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو، اور بعض حضرات اس ترتیب کو واجب کہتے ہیں۔ رات کو مینا ہی میں قیام کریں، بعد جماعت نماز کا اہتمام کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، توبہ اور استغفار کریں اور خوب دعائیں مانگیں۔ 12ویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو زوال کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ چاہے تو غروب آفتاب سے پہلے مینا سے نکل کر مکہ مکرمہ میں اپنے قیام گاہ پر آ جائیں، جیسا کہ آج کل یہی معمول ہے کہ 12ویں تاریخ کی شام کو مینا سے لوگ مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص 12ویں تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد مینا ہی میں ٹھہرا رہا اور صبح صادق اسے وہیں ہو گئی تو 13ویں تاریخ کو کنکریاں مارنا بھی اس پر واجب ہے، جس کے لیے زوال کی شرط نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد بھی ماری جا سکتی ہیں۔ مکہ مکرمہ واپس آنے کے بعد ادب و احترام کے ساتھ مکہ میں قیام کریں، مسجد حرام میں جماعت کی نماز کا اہتمام کریں اور پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کریں، نفلی عمرے بھی کریں۔ اس کے لیے آپ کو حدود حرم سے باہر جا کر عمرے کا احرام باندھنا ہوگا۔ اس کے لیے 2 جگہ مشہور ہیں، ایک مقام جعرانہ ہے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ہے، دوسری جگہ مقام تنعیم ہے جو مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ زیادہ عمرے کے مقابلے میں طواف زیادہ کرنا افضل ہے۔ جس دن مکہ مکرمہ سے رخصت ہونا ہو اس دن ایک آخری طواف کر لیں۔ جو حضرات پہلے مدینہ طیبہ نہیں گئے وہ مدینہ طیبہ جائیں گے، اور جو حضرات پہلے مدینہ طیبہ جا چکے ہیں وہ اپنے وطن کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ آخری طواف طواف وداع کہلاتا ہے، اس کو طواف رخصتی بھی کہتے ہیں۔ اس طواف میں نہ استباح ہوگا، نہ رمل ہوگا، اور نہ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی ہوگی۔ بیت اللہ کے 7 چکر لگائیں اور ہر چکر میں استلام کریں۔ 7 چکر لگانے کے بعد 8واں استلام کریں، اور اس کے بعد 3 ضمنی کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، ملتزم پر دعا کریں۔ آج موقع ملے تو ملتزم سے چمٹ کر الہا و زاری سے دعائیں کریں۔ 2 رکعت طواف مقام ابراہیم پر پڑھیں اور اس کے بعد زمزم کا پانی پی کر دعا کریں، اور بیت اللہ پر آخری نظر ڈالتے ہوئے دل میں پھر حاضری کی تمنا اور آرزو کرتے ہوئے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، یہ حاضری میری آخری حاضری نہ ہو۔ باہر سے جانے والوں کے لیے یہ طواف وداع واجب ہے، لیکن اگر کسی خاتون کی معذوری کے ایام شروع ہو جائیں
تو طواف وداع اس خاتون سے معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا اور طواف وداع کی طاقت نہیں ہے تو اس سے بھی یہ طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے۔ 10ویں تاریخ کا جو طواف زیارت ہے وہ کسی شخص سے کسی حالت میں معاف نہیں ہوتا۔ اگر کسی خاتون کو معذوری کے ایام شروع ہو جائیں اور اس نے اب تک طواف زیارت نہ کیا ہو تو طواف زیارت کے لیے وہاں اس کو ٹھہرنا ضروری ہے۔ جب وہ پاک ہو جائے تو غسل کے بعد صاف کپڑے پہن کر طواف زیارت کرے، پھر صفا مروہ کی سعی کرے، اس کے بعد واپس آئے۔ اگر کوئی مرد یا عورت طواف زیارت کیے بغیر وطن واپس آگے ہوں تو جب تک وہ واپس جا کر طواف زیارت نہیں کریں گے تب تک شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے حرام رہے گی۔ اس لیے طواف زیارت کو کسی حال میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اگر واپسی کی تاریخ آ جائے تو درخواست کر کے اپنی تاریخ آگے بڑھا لیں اور اپنا عذر بیان کر دیں، لیکن طواف زیارت کیے بغیر ہرگز واپس نہ آئیں۔ طواف وداع کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے روانہ ہو جائیں۔ جو حضرات مدینہ طیبہ نہیں گئے وہ مدینہ طیبہ جائیں گے، اور جو حضرات مدینہ طیبہ پہلے جا چکے ہیں وہ چاہیں تو اپنے وطن واپس آ جائیں۔ الحمدللہ حج مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہم سب کو حج مبرور، حج مقبول اللہ پاک نصیب فرمائے۔ بندہ محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ملتان کو بھی آپ سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی يا وبرکاتہ۔ نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موت